جگہ جگہ مل جائے گا آپ کو یہ سبجیکٹ. یہ جو ہے نا فقر اور غنا، یہ سبجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ کسی مخصوص سورے میں مخصوص آیتوں میں، جگہ جگہ طرح طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ تشویق، یہ شوق دلایا ہے کہ آپ بندہ آخرت بنیں، ابن الدنیا نہ بنیں، ابن الآخرہ بنیں. خود یہ ٹرمنالوجی میری نہیں ہے، خود حضرت علیہ السلام کی ٹرمنالوجی ہے کہ آپ ابناء الدنیا نہ بنیں، ابناء الآخرہ بنیں، یعنی آخرت کے بیٹے بنیں، دنیا کے بیٹے نہ بنیں. سورہ اعراف کی آیت ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، میزان پہ آج تلنا، آج کے دن یعنی قیامت کے دن لازم ہے، لازمی طور پہ میزان میں تولا جائے گا، میزان منعقد کی جائے گی، طے ہے یہ بات. اور بالکل صاف ہے کہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، پلڑے کن کے بھاری ہوں گے؟ جو یہاں پر مرسڈیز رکھا کرتے تھے اور لوگوں کا حق مارا کرتے تھے، یہ جتنے کئی ہزار چہرے، ہم کہیں کیوں جائیں، ہم اپنے پاک وطن کو دیکھیں کہ کیسا بھرا ہے. ان لوگوں نے بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی نسلوں تک وہ دولت جائے گی، ان کی نسلوں تک کا انتظام کیا ہے انہوں نے، پڑ پوتیوں تک کا انتظام کر کے جا رہے ہیں. لیکن کیا پتہ ہے انہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ کل یہ کتنی، آپ آخرت کی گرفت کو تو ایک لمحے کے لیے ہٹا دیں، یہیں کوئی عادل اگر آدمی آ جاتا ہے، کوئی عادل حکومت آ جاتی ہے، تو پھر یہ کیسے چوہوں کی طرح بلوں کو تلاش کر رہے ہوں گے. اندازہ لگائیے ذرا کس قدر بھیانک منظر ہوگا کہ پکڑنے والے انہیں پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہوں گے اور یہ آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے اور یہ چھپ نہیں پائیں گے. اس لیے کہ کسی عادل کو یہاں پر منعقد کرنا پھر اللہ کی ایک مخصوص مصلحت کے مطابق ہوگا، یہ بات طے ہے. چونکہ ظلم میں کہیں کیوں جاؤں، میں تو بلکہ بہت کم ظلم ہے. وہ لوگ جو عالمی طور پہ مظالم ڈھا رہے ہیں، ان ممالک کے عوام انتہائی عادل ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آپ عدل و انصاف کو پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یورپ جائیے، میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں، یورپ جائیے اور آپ دیکھیے ایک ایک چیز ویل ڈیفائنڈ، ایک ایک چیز ویل ڈیفائنڈ ہے. ایک پیسے کی کوئی زیادتی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، ایک لمحے کا کوئی ظلم آپ پہ کر نہیں سکتا. عدالتیں اتنی سالڈ، اتنی طاقتور کہ آپ کے ساتھ ذرا زیادتی ہو جائے. ایک معمولی سی بات بتا رہا ہوں، چلتے چلتے آپ گر پڑتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھا وکیل ہے اور وہ مقدمہ دائر کر دیتا ہے کہ میونسپیلٹی کا یہ راستہ نقصان دہ تھا اور لوگوں کے لیے خطرناک تھا، یہ میرا کلائنٹ گرا ہے اور اس کے گھٹنے ٹوٹ گئے ہیں یا اس کے اتنی چوٹیں آئی ہیں. وہ لوگ جو عالمی طور پہ مظالم ڈھا رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن خود ان کے ہاں جو سسٹمز ہیں وہ غیر معمولی انصاف پر مبنی ہیں. میں گیا ہوں باہر کی دنیا میں نے دیکھی ہے. اگر عدل و انصاف دیکھنا ہے، سسٹمز کی بالا تری دیکھنی ہے آپ کو، تو آپ وہاں جا کے دیکھیے، آپ کو لطف آ جائے گا. آپ یقین کیجئے گا جب آپ یورپ جاتے ہیں تو اتنا ریفریش ہو کے آتے ہیں. کیوں ریفریش ہو کے آتے ہیں؟ آب و ہوا کے لحاظ سے. آب و ہوا بہت عمدہ ہے، پاکستان میں آب و ہوا کم ہے کیا؟ آپ چلے جائیے ناردرن ایریاز میں. لیکن جو وہاں سسٹمز ہیں، سڑک کو پار کرنے کے آداب، ہر چیز میں کیا بتا دوں آپ کو، کتنی چیزیں، گھنٹوں کی تقریر ہے، یہ نہیں بتا سکتا آپ کو یہ. تو آپ یقین کیجئے گا کہ جب یہاں پر کوئی عادل زنجیریں لے کر کھڑا ہوگا اور انہیں تلاش کر رہا ہوگا تو ان کا انجام کتنا بھیانک ہوگا. یہ کتنے فقیر ہوں گے. آخرت کی فقیری تو ایک ہے ہی دوسری، لیکن ایون دنیا میں یہ فقیری اور قریب ہے. میں اس منظر کو بہت قریب دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ نکیلیں ڈالے گا کوئی آدمی یہاں پر آنے کے بعد، کوئی ہے امام زمانے کی بھی بات نہیں کر رہا ابھی، امام زمانہ کی تو بات ہی کچھ اور، وہ لیول ہی الگ ہے، لیکن امام زمانہ سے پہلے بھی بہت قریب تر ہے. قرآن کیا آیت ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟
کیا آپ لوگوں کو صبح قریب نظر نہیں آ رہی ہے؟ مجھے تو نظر آ رہی ہے، میں تو ہر روز اس آیت کو، اکثر اس آیت کو پڑھتا رہتا ہوں، الیس الصبح بقریب، کیا تمہیں یہ صبح قریب نظر نہیں آ رہی ہے؟ مجھے تو نظر آ رہی ہے۔ کتنا ظلم ڈھائیں گے یہ لوگ، کتنی نسلوں کے لیے پیسہ جمع کریں گے، کتنے کروڑ آدمیوں کو غربت سے، یعنی سب ہیومن لیول سے بھی نیچے لے جائیں گے، سب ہیومن لیول، اس سے بھی زیادہ یعنی مہنگائی بڑھا دی ہے، مصیبتیں بڑھا دی ہیں، اور خود ان کے لیے تمام کی تمام عیاشیاں کھلی ہوئی ہیں۔ 3 ارب روپے کا طیارہ، اور اس کے پھر پائلٹ اور اس کا مینٹیننس۔ کیا کسی غریب ملک کو جہاں پر فاقے ہو رہے ہوں، قرارے وقت، آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں جو آپ جاتے ہیں بازار سے اور آپ سبزیاں لے آتے ہیں اور کوئی گوشت بھی لے آتے ہیں اور چکن بھی لے آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا کہ ان کے پاس واقعی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ میں پروفیشنلز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شرفاء کی بات کر رہا ہوں، جو شرفاء غریب ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ گھروں میں جائیے، تلاش کیجئے ان گھروں کو۔ یہ ہے وہ نیکی جس کی طرف بات کر رہا ہے اللہ میاں۔ تلاش کریں، اپنے خاندان میں تلاش کریں۔ مولا کا قول ہے کہ جو آدمی تمہارے پوسچر POSTURE پوسچر، صورتحال، تمہاری صورتحال سے تمہاری ضرورت کا اندازہ نہیں لگاتا۔ توجہ سے سنیں اس بات کو۔ مولا فرماتے ہیں، امام متقین فرماتے ہیں کہ جو تمہاری صورتحال کو دیکھنے کے بعد تمہارے حالات کا اندازہ نہیں لگاتا، اس کے سامنے اپنی حالت ظاہر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اپنے الفاظ ضائع نہ کریں، اپنی ریکویسٹ ضائع نہ کریں۔ آدمی کے حالات بتا رہے ہوتے ہیں، چہرہ بتا رہا ہوتا ہے، لباس بتا رہا ہوتا ہے کہ کن حالتوں پہ پہنچا ہوا ہے وہ آدمی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا یہ ایسی چیز چلی جائیں گی نوٹس؟ آپ کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کا طرز عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اسی پس منظر میں رہتے ہوئے آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک آسان طریقہ کار، ایک نگاہ ڈالیں، اپنے خاندان پہ نگاہ ڈالیں۔ ابھی آپ چھوڑ دیں پڑوسیوں کو، اس کو اور اس کو، اپنے خاندان پہ ذوی القربہ کا حکم ہے نا، تو قربہ پہ نگاہ ڈال لیں۔ بہنوں کے یہاں کیا چل رہا ہے، کیا ضرورتیں ہیں کچھ؟ بھائیوں کے یہاں کیا چل رہا ہے؟ بھتیجے بھانجوں کے یہاں کیا چل رہا ہے؟ اگر کوئی دادا دادی کسی کے ہیں تو وہاں کیا چل رہا ہے؟ چاچا چاچی ہیں تو وہاں کیا چل رہا ہے؟ بس ایک نگاہ ڈال لیں وہاں جا کے، اور دیکھ لیں کہ کن چیزوں کی وہاں ضرورت ہے۔ ممکن ہے وہ خودداری میں آپ سے مانگیں گے نہیں مانگیں گے۔ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہن نے آ کے بتایا ہے کہ بھائی وہ جو ہے آپ کی بھانجی کا رشتہ آیا ہے۔ آپ کو بہن کے حالات کا پتہ ہے، بہنوئی کے حالات کا پتہ ہے کہ بہنوئی ابھی بیمار تھا شدید، سارے پیسے بیماری میں ہی خرچ ہو گئے۔ مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں، ایک سینیریو بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اب وہ بہن آپ سے یہ کہے کہ بھائی جان مجھے 2 لاکھ روپے دے دیں، اس بچی کو رخصت کرنی ہے، وہ کہے تو آپ دیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو پھر آپ نے کیا سیکھا؟ 4 دن کیوں آتے ہیں مسجدوں میں؟ اگر آپ میں بصیرت ابھی تک پیدا نہیں ہو پائی ہے تو ان مسجدوں میں آ کے ٹکریں مار رہے ہیں کہ مترادف ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے آپ کو۔ تو نہج البلاغہ بند کر دینا چاہیے اصولی طور پہ ہمیں، اگر ہم تمام چیزوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ سے بڑے درد مندی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ محسوس کریں، آپ کو اللہ نے نگاہ بصیرت، 2 نگاہیں ہوتی ہیں، ایک نگاہ بصارت، ایک نگاہ بصیرت، نگاہ بصارت بھی دیے، نگاہ بصیرت بھی دیے۔ آپ تلاش کریں کس کی کیا ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ وہ آپ سے مانگے اور شرمندہ ہو بیچارہ، اس کی عزت نفس خطرے میں پڑ جائے۔ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے قرآن بھی، سورہ اعراف بھی، اور حضرت علیہ السلام کا خطبہ بھی۔ اور اگر یہ نہیں جانتے تو یعنی ایک آدمی بھوک سے پپڑیاں، ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑ گئی ہیں اور آنکھوں میں پیلاہٹ اتر آئی ہے اور بات کرنے کے قابل نہیں ہے، تھوک خشک ہو گیا ہے گلے میں، تو ابھی وہ آپ سے یہ کہہ کہ میں بھوکا ہوں، تو آپ کھانا کھلائیں گے اسے؟ اب کس ماحول میں ہم لوگ، کس ماحول میں زندہ ہیں؟ بہت عمدہ ماحول میں زندہ ہیں۔ وہ مناظر ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے اکثر، یا دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو اگنور کر چکے ہوتے ہیں، اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت بڑے تغرم خان بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں 5 وقت کا، 3 وقت کا، 4 وقت کا، جتنی دفعہ بھی آدمی آپ کھاتے ہیں، آپ کے پاس کھانا ہے، آپ کے پاس بہت عمدہ کپڑے ہیں، آپ کے پاس سواری ہے، تو آپ کو وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے منظر، وہ منظر نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو لوگ سندھ انٹیریئر کے لوگ ہیں، آپ جاتے ہیں وہاں پر، کیا عالم ہوگا وہاں پر بتائیے؟ کیا ہر آدمی فراڈ ہے؟
کیا ہر آدمی پروفیشنل ہے؟ جس آدمی نے سر عام ہاتھ پھیلا دیا وہ پروفیشنل ہے. شریف آدمی تو ہاتھ پھیلا ہی نہیں سکتا، مر جائے گا. میں خود کہتا ہوں کہ جس دن کسی سے میری غرض وابستہ ہو جائے میں زمین میں گڑ جاؤں، مالک مجھے اسی وقت دفن کر دینا کہ وہ وقت آ جائے مجھ پر کہ میں کسی سے کچھ مانگوں، ضرورت مند ہو جاؤں میں تیرے علاوہ کسی اور کا. تو پھر یہ شدت، یہ حساسیت ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ اب اس بات کو سننے کے بعد ایک نگاہ ڈالیں، اپنے عزیز رشتہ داروں پہ نگاہ ڈالیں، دوست احباب پہ نگاہ ڈالیں کہ واقعی لوگ کن پریشانیوں میں ہیں، ان سے جا کے پتہ کریں. چپ چاپ راشن پہنچا دیں، کوئی ضرورت نہیں. منع بھی وہ کریں، ارے نہیں بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے، بھائی میرے بھائی یا چاچا یا جو بھی آپ جو رشتہ بھی آپ کا ہے، چاچا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہیں بیٹا تھی ضرورت، رکھ لیجئے بیٹا. یہ انداز کو آپ پرو ایکٹیو کیوں نہیں بن رہے؟ کسی سوال کا انتظار کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ آپ کما نہیں پائیں گے. یوم اذن الحق بہت خطرناک لفظیات ہیں یہ. الوزن یوم اذن الحق، میزان منعقد ہوگا اور تولا جائے گا اعمال کو، قیامت خیز تولا جائے گا. جس آدمی کی، اب ایک دوسری ٹرمینالوجی استعمال کر رہا ہوں، جس آدمی کی فائل پتلی ہے فائدے میں، جس آدمی کی فائل پتلی ہے فائدے میں ہے، جس آدمی کی فائل بہت موٹی ہے بہت، یہی فیصلہ کر لیجئے آپ کی فائل پتلی ہے یا آپ کی فائل موٹی ہے. اندازہ لگا لیا، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ وہاں کیا حشر ہونے والا ہے آپ کا. خدا کی خیر ہے وہاں کے حشر کو تو چھوڑ دو یار، سکرات موت کی منزلوں سے گزرنا ہے. ابھی تو وینٹیلیٹر پہ بھی جانا ہے، ابھی تو آئی سی یو ایچ ڈی یو میں بھی جانا ہے. وہ منزلیں اللہ اکبر، اور اس کی طاقت ایک درد پیدا کر دے وجود میں آپ کے جو ڈائیگنوز ہی نہ ہو سکے. ایک درد، ایک ٹیس اٹھے اچانک، ایک دم ایک ٹیس یہاں اٹھی اور غائب ہوگی. اس ٹیس نے ٹوٹلی آپ کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا، ممکن ہے گر پڑے آپ. اور اس کے بعد جب آپ کی تحقیقات ہوئیں، جب آپ کا میڈیکل ریسرچ ہوئی تو پتہ لگا کچھ بھی نہیں تھا. ڈاکٹر نے کہا چلے جائیے کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس کے بعد ایک مہینے بعد وہی ٹیس اٹھی یہاں آپ کے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے اس کے سامنے؟ اللہ کہتا ہے اللہ کی گرفت بہت مضبوط ہے، بطشۃ الکبریٰ، بادشاہ کہتے ہیں گرفت کو، اللہ کی گرفت انتہائی شدید ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ حساسیت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ معاملات علم کے نہیں ہیں. میں آپ کو اسی لیے ایک دوسرے منظر پہ لے جاتا ہوں ہمیشہ. میں یہ علمی بہت زیادہ گفتگو نہیں کر رہا ہوتا ہوں، میں یہ فیل کر رہا ہوتا ہوں کہ حقیقت اگر ہم پہ یہ وارد ہو جائے تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. پھر آپ کا لباس کہاں چلا گیا؟ آپ کے پاس بی ایم ڈبلیو یا بینٹلے کھڑی ہوئی تھی. بینٹلے دنیا کی رولز روائس کے بعد مہنگی ترین گاڑی ہے، اس سے زیادہ مہنگی گاڑی بنی نہیں ہے. سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے، ایک بینٹلے پورے محلے کو خریدنے کے لیے کافی ہے، اتنی قیمتی گاڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بینٹلے کھڑی ہے اور ایک ٹیس اٹھی ہے یہاں، تو بینٹلے کتنی دھلا جائے گی آپ کی نگاہ میں، کتنی بجھ جائے گی وہ بینٹلے. پھر آپ بینٹلے کی طرف بڑھ سکیں گے، 4 آدمی آپ کو پکڑ کے وہاں لے جا رہے ہوں گے بستر پہ بٹھانے کے لیے اور لٹانے کے لیے. اس سے پوچھئے جسے درد گردہ ہوتا ہے، اور درد گردہ بھی بہت کم ہے، جسے درد قلنج، ابھی ہمارے شیراز بھائی نے قلنج کا لفظ ہے، بیماری ہے درد قلنج یا عرق النساء. ایک عرق النساء پیدا ہو جائے، خدا کی قسم جوان رانا آدمی، طاقتور تر آدمی جو ہے پگھل کے بیٹھ جائے گا. ایک ٹیس ہے وہ درد کی، بس ایک درد کی ٹیس ہے. کہاں کھڑے ہو؟ کن فَأَنَّا يُفَكُونَ، فَأَنَّا يُذْهَبُونَ. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں نکلے چلے جا رہے ہو تم منہ اٹھائے ہوئے؟ ارے ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہمارا قرآن یہ رہا، نہج البلاغہ یہ ہے، میرا امام یہاں ہے، تم کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ کوئی ملنے والا نہیں ہے. یہ اب ایران، اور ایران کیسے گلے لگا رہا ہے شہادتوں کو، کیونکہ جانتا ہے خسارے کا سودا نہیں کر رہا ہے، انتہائی فائدے کا سودا کر رہا ہے ایران. میری تمنا ہے کہ اگر ایران کے ویزے کھل جائیں، ویزا نہیں کھل رہا، میں نے معلوم کیا ہے، میں نہیں جا سکتا ایران ابھی.
میری تمنا ہے کہ میں ایران جاؤں، ایران میں شہادت پاؤں۔ وہ ہیں صحیح معنوں میں عادل، منصف، صحیح معنوں میں مولا کے فقیر، مولا کے غلام، مولا کے وہ مولا جنہیں چاہتے ہیں، مولا کے قمر و سلمان و مقداد و ابو ذر، مولا کے اب بھی ہیں یہ لوگ، ایسا نہیں ہے کہ چلے گئے سارے لوگ، اب بھی یہ لوگ موجود ہیں مولا کا جلوہ دکھانے کے لیے کہ ہم ان کے غلام موجود ہیں، ہمیں دیکھو، میرا مولا یہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الراہ کرم تھوڑا سا نکلیں، میری اس الفاظ کی لاج رکھیں، پتہ کریں کون صحیح معنوں میں خاندان میں ضرورت مند ہے۔ اور ایک اور بات بھی، جس کی انبن ہو گئی ہے کسی رشتہ دار سے، از راہ کرم جا کے منا لیں اسے، آپ منا لیں، آپ چھوٹے باپ کے بیٹے بن جائیں، وہ بڑے باپ کا بیٹا بنا ہوا ہے نا، بنا لیں، ایک دفعہ جا کے دروازے پہ دستک دے دیں، یار میں تم سے ملنے آیا تھا، معاف کرنا یار، کچھ غیر حاضریاں ہو گئیں، کچھ کوتاہیاں ہو گئیں، مجھے معاف کر دو یار۔ یہ کام ایک دفعہ کر کے دیکھ لو، یہ تو پھر یہ اس آیت کا پڑھنے کا مزہ آئے گا، الوزن یومئذ الحق، اس آیت کو پڑھنے کا مزہ اس وقت آئے گا۔ باقی یہاں گفتگو علمی اور فکری گفتگو کر کے سب لوگ اپنے گھر چلے جائیں گے، اور 3 دن بعد جب مرغی کھا چکے ہوں گے اور بریانیاں کھا چکے ہوں گے تو یہ تمام بحثوں کو بھول چکے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔